اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان عظیم ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج پہلا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رحمت کا عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ جب تقوی کی بات آتی ہے تو سمجھ لیں کہ انسان کے لیے امتحان کی بات ہے، انسان کے لیے تکلیف کی بات ہے۔ تکلیف انسان اپنے آپ کو دے گا تو تقوی کے راستے پر وہ چل پڑے گا۔ تکلیف کس بات کی ہے؟ روزہ رکھنے کے بعد کئی چیزوں کو برداشت کر لینا، یہ انسان کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ پیاس اس کو لگ رہی ہے، تکلیف برداشت کر رہا ہے پیاس کی شدت کو، لیکن اس کو ضرورت ہے تقوی کی۔ کھانا پینا اس کے لیے حلال ہے، چھوڑ رہا ہے روزے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ کیوں؟ وہ تقوی کی تلاش میں ہے۔ پھر ایسی چیزیں جو اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، جو اس کے لیے حلال ہیں، وہ اس کو چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ تقوی کی تلاش میں ہے۔ بیوی اس کے لیے حلال ہے، بیوی کے ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا باعث ثواب ہے، چھوڑ رہا ہے۔ کیوں؟ تقوی کی تلاش میں ہے۔ ایسے معاملات جو ثواب کا باعث ہیں، روزے کی حالت میں چھوڑ رہا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے، تقوی اختیار کر رہا ہے اللہ کی رضامندی کے لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری زندگی کے اندر تقوی کی جو اشد ضرورت ہے اس کو میں تلاش کر سکوں، اس پر چل سکوں، اور چلنے کے بعد اس بات پر میرا ضمیر مطمئن ہو جائے کہ میں نے آج کے روزے کو بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچا دیا ہے۔ تقوی کی تلاش میں انسان رہتا ہے۔ اب روزہ جب آتا ہے، بڑی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ 5 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح۔ 10 روزہ تراویح میں قرآن پاک مکمل۔ اب کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ شاید ایک مرتبہ قرآن پاک نماز تراویح کے اندر سن لینا کافی ہے اور اس کے بعد نماز تراویح کا پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو ایک مرتبہ سن لیا ہے۔ قرآن پاک کو سننا علیحدہ سنت ہے اور نماز تراویح سنت موقدہ ہے، یہ ایک علیحدہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی نماز تراویح کا اہتمام کیا۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے باقاعدہ طور پر نماز تراویح باجماعت کا اہتمام کیا، اور آپ نے حضرت ابی بن کعب ان کو منتخب کیا کہ آپ نماز تراویح پڑھایا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھاتے، پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز تراویح پڑھاتے، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز وتر پڑھاتے۔ یہ اہتمام جب شروع ہو گیا، جماعت شروع ہوگی، تو اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ، تمام لوگ جو کہ اکٹھے ہو کر نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز تراویح سنت موقدہ علی الکفایہ صرف مسجد کے لیے ہے، کہ مسجد کے اندر کی ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر
اگر کوئی بھی نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتا پورا محلہ گناہگار ہے. پورے محلے میں سے 10 لوگ 20 لوگ 25 لوگ نماز تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یہ سنت موقدہ علی الکفایہ کا حکم صرف مسجد میں ہے. اس کے علاوہ سنت موقدہ نماز تراویح ہے، مرد پر عورت پر دونوں کے لیے سنت موقدہ ہے. مرد نے اگر مسجد کے اندر نماز تراویح کا اہتمام نہیں کیا تو پھر وہ گھر کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کرے گا. سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے 1 رکعت مکمل. دوسری رکعت میں اگر اس کو کوئی سورت نہیں آتی سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے 2 رکعت مکمل. اسی طرح کرتے کرتے وہ 20 تراویح کا اہتمام کرے. سنت موقدہ جان بوجھ کر چھوڑ دینا، بار بار جان بوجھ کر چھوڑ دینا بندہ گناہگار ہوتا ہے، گناہ گاروں کی فہرست کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے. اس لیے تراویح اگر کوئی کہتا ہے کہ تراویح کا تعلق روزے سے نہیں ہے تو واقعی یہ صحیح ہے. روزے کا علیحدہ ثواب ہے، تراویح کا علیحدہ ثواب ہے، لیکن نماز تراویح سنت موقدہ ہے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. نماز تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن پاک کو نماز تراویح کے اندر سننا چاہیے. اب روزے کا شروع اور روزے کا اختتام، جب روزہ کا آغاز ہوتا ہے یعنی کہ سحری کا وقت ختم ہونے لگتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ روزے کا جو ٹائم ہے وہ نماز کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی کہ اذان کے ساتھ. اذان شروع ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ابھی اذان مکمل ہوگی پھر سحری کا ٹائم ختم ہوگا. سحری کا ٹائم جو ہے روزے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی کہ سحری کا وقت مکمل ہوا تو ہم نے ٹائم کو دیکھنا ہے، ہم نے اذان کو نہیں دیکھنا کہ اذان 10 منٹ بھی لیٹ ہوگی 5 منٹ بھی لیٹ ہو سکتی ہے. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اذان شروع ہوگی تو پھر سحری کا وقت ختم ہوگا. اسی طرح نماز مغرب کا وقت ہے، آپ کو اذان کہیں سے نہیں سنائی دی گی تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اذان نہیں ہوئی تو لہٰذا افطاری کا وقت بھی نہیں ہوا. اذان ہو سکتا ہے ہو چکی ہو، ٹائم بھی ہو چکا ہو، آپ کو معلوم نہ پڑا ہو. اس لیے آپ نے ٹائم کو دیکھنا ہے، فجر میں بھی اور مغرب میں بھی ٹائم کا اہتمام کرنا ہے. معزز سامعین کرام، اسی طرح آخری مراحل میں چونکہ یہ پہلا روزہ تھا اس میں یہ ضروری مسائل میں نے بتانا بہتر سمجھا. جس طرح روزہ انسان رکھ لیتا ہے تو پھر روزے کی حالت میں اس کو خون دینے کی اشد ضرورت پڑتی ہے، کسی جگہ پر خون ٹیسٹ کروانے کی، تو وہ کہتا ہے روزہ رکھا ہوا ہے خون نکلواؤں گا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے انجیکشن لگواؤں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹے گا. پھر اس طرح وہ کہتا ہے سرما لگاؤں گا روزہ ٹوٹے گا، نہیں ٹوٹے گا. وہ کہتا ہے خوشبو لگاؤں گا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں ٹوٹتا. کہتا ہے سر پہ تیل لگاؤں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹتا. کوئی جوان بچہ سویا ہوتا ہے اس صورت کے اندر اس کو احترام ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے روزہ ٹوٹ گیا میرا، نہیں ٹوٹتا روزہ اس صورت کے اندر. وہ اٹھے اور غسل کر لے. صرف روزے کی حالت میں غرارہ نہ کرے. روزے کی حالت میں مسواک ایسا نہ کرے جس کے ریشے آپ کے حلق کے اندر جا رہے ہوں یا جس کا ذائقہ آپ محسوس کر رہے ہوں. روزے کی حالت میں جیسے ٹیوب برش کا استعمال روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے. اس طرح روزے کی حالت میں ہی ایسے معاملات جیسے کہ الٹی کا آ جانا، منہ بھر کے الٹی کا آ جانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جان بوجھ کر الٹی کرے بندہ تو پھر روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا.